عزیر کا کویشچن ہے. موئی صاحب سوال یہ ہے، پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم موئی صاحب. میں میں بی ایس کا طالب علم ہوں. مجھے زندگی میں معاشی ناکامی کا خوف رہتا ہے. اس سے کیسے نمٹا جائے؟ آپ کو جو آج تک مشکل پیش آئی ہے اور جو زندگی میں آنی ہے، ایک تو سب سے پہلے اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے اس مہینے میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس مہینے کے علاوہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں دیٹ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ شروع سے لے کر آخر تک، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک محض آزمائش ہے. میری آزمائش ہے، میرے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش ہے. یعنی اس چیز کو آپ نے لازماً اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، بیکاز دس از واٹ کریٹس دا اسلامک، دا ریلیجس. ہمارا جو ریلیجس ورلڈ ویو ہے وہ اصل میں اس کا ایک پیوٹل پوائنٹ ہے یہ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا میں جو مشکل آئے گی وہ کوئی سزا نہیں ہوگی، جو آسانی آئے گی وہ کوئی اجر نہیں ہوگا. آپ کو دونوں ہی صورتوں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تنبیہ ہو، لیکن تنبیہ بھی خدا کی رحمت ہی ہوتی ہے. تو ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی مشکل آپ کے اوپر نہیں آ سکتی، آ ہی نہیں سکتی. دنیا ایک سے دوسری طرف ہو جائے تب بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ خدا کی اجازت نہیں ہوگی. اور خدا کی اجازت جب ہوتی ہے کسی آدمی کو اپنی کسی مخلوق کو مشکل میں ڈالنے کی، تو اس میں اس کی آزمائش اور اس آزمائش کے ذریعے سے اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اس لیے اس سے ڈرنا نہیں ہے. It is not about that I should be scared of what is going to happen tomorrow. I should keep in mind کہ whatever will happen tomorrow اس میں اللہ شامل ہوگا. وہ اللہ کی اجازت سے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر اجازت میں اس کی رحمت، اس کا علم، اس کی حکمت اور اس کی قدرت شامل ہوتی ہے. ان ان چاروں چیزوں کو بالکل اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں. یعنی یہ ان چیزوں کے تقاضے کیا ہیں. یعنی وہ کبھی بھی، یعنی اپنی رحمت سے ہٹ کے نہیں کام کرتا. وہ اگر آپ کو مشکل میں ڈالے گا تو اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو دنیا کو ایز اے ہول سمجھنا پڑے گا. اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اس کی رحمت اس دنیا کی زندگی کی حد تک سمجھ میں آ جائے، تو نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی رحمت سمجھ میں آئے تو دنیا اور آخرت دو، پوری ہول لائف. اصل میں میری نظر میں یہ زندگی ہے نا، تو میں اس تک رہ جاتا ہوں. نہیں، مجھے اس کو اپنے اس پیراڈائم کو ٹھیک کرنا ہے. اصل میں زندگی وہ پوری ہے. یعنی تو سمجھ لیں کہ میں جب یہ کر رہا ہوں نا کہ یہ ہے پوری، نہیں، یہ تو ہاتھ ہی نہیں ہے، لمٹ تو ہے ہی نہیں. بس یہ شروع ہو گئی ہے ہماری زندگی. یہ ہمیں خدا نے کریٹ کر دی ہے، اور اب ہم نے مرنا نہیں ہے. یہ جو ایک ٹرانزیشن آنی ہے بیچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے خاتمہ زندگی. نہیں، یہ تو اصل میں ایک ٹرانزیشن ہے جس کے بعد، اور یہ ٹرانزیشن کیا ہے؟ یہ ہے ایفرٹ کی جگہ، یہ ہے دینے کی جگہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ہے ریزلٹس کی جگہ، وہ ہے لینے کی جگہ، حاصل کرنے کی جگہ. میں نے اس کا انتظار کرنا ہے. آپ کو جو مشکل آئے گی اس کو اس حوصلے سے فیس کرنا ہے. مشکل تو آئے گی، یعنی یہ یقین رکھیے، مشکل آئے گی، اس لیے کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اس میں کبھی مشکل نہیں آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس قابل ہو جائیں یا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ مشکلات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی میں اس حوصلے سے ہم نے مشکلات کو فیس کرنا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے ہمارے رسپانسز کے نتیجے میں، یعنی مشکلات کے نتیجے میں نہیں. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بھی ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے. جو مشکل آئے گی وہ میرے بس سے، میری وجہ سے نہیں آئے گی. میں نے اس میں جو کچھ کیا ہے وہ رسپانس ہے. اس رسپانس کی وجہ سے میرے حالات آخرت میں بہتر ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ بھی تو، لیکن جو کچھ بھی بہتر بھی ہوں گے نا جی، وہ بھی آزمائش ہی ہوگی. اس چیز کو سامنے رکھنا ہے. عزیر بیٹا، اگر تو بات واضح ہو گئی ہے تو مجھے بس ایک تھمز اپ کر دیں، یا if you have any further question you can please go ahead and ask. جی تھمز اپ آ گیا ہمیں. موئی صاحب ایک بات جو خود سے میں کہتا رہتا ہوں، آپ سے سننے کے بعد اسی بات کو کہنے کا ایک شاید دوسرا طریقہ، وہ یہ کہ جتنا خوف مجھے معاشی ناکامی کا رہتا ہے اتنا مجھے معاشی کامیابی کا بھی ہونا چاہیے. Oh yes. Oh yes. شاید تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ شاید زیادہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یہ صبر کا امتحان تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے. شکر کا امتحان اگر ہم نہ دیں پرو ایکٹیولی تو وہ رہ جاتا ہے اور وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے.
بہت امپورٹنٹ ہے جی. آئی تھنک اس میں جو چیز مانگنے کی ہے، وہ دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈالے. یعنی برکت اصل میں رزق میں محض اضافے کو نہیں کہتے، یعنی رزق کو سوٹیبل بنا دے ہمارے لیے جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو سکیں. یہ ہے وہ چیز. یعنی یہ جب دیکھیے آپ یہ روزے شوزے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، یہ آغاز ہی ہوا ہے، بچپن میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وائی آر پیپل سو انتھوزیاسٹکلی ویٹنگ فار رمضان. آنےسٹلی سمجھ میں نہیں آتا تھا یار، یہ عجیب لوگ ہیں یار، مطلب ہمیں کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو. بھئی مبارک کیا مطلب؟ یعنی عید کی مبارک تو سمجھ میں آتی ہے، چلو شکر ہے رمضان ختم ہوا. لیکن جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے مجھے اس کھانے پینے سے رکنے کا جو عمل ہے اس میں یہ برکت ڈال دے کہ یہ میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بہتر بنا دے، یہ ہے اس کی برکت. تو جو رزق کی فراوانی ہے اس میں بھی برکت مانگنی ہے کہ وہ میرے لیے بہتری کا باعث بن جائے. جو رزق میں تنگی ہے اس میں بھی برکت اگر اللہ نے دے دی ہے، مانگنے کی چیز تو نہیں ہے ظاہر ہے یہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی ہے تو اس میں بھی یہ کہیں کہ یہ تنگی بھی میرے لیے مبارک ہو جائے، یہ مشکل بھی میرے لیے مبارک ہو جائے.